بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہے ہمارے مہمان جمعیت علماء اسلام پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کوآرڈینیٹر انجینئر ضیاء الرحمان صاحب. انجینئر صاحب بہت شکریہ. آپ کو شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اس شدید گرمی میں ہمیں ایک مرتبہ پھر ٹائم دے دیا. انجینئر صاحب زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے اور سیدھا میں اپنے سوالات کی طرف آتا ہوں. اور سب سے پہلے باری اور برکم جو سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کا ایک بیان سنا جو چارسدہ میں اسٹیج کے اوپر آپ نے وہ کیا، اور وہ کلپ آپ کا بڑا وائرل بھی ہوا تھا. اور اس میں آپ نے یہ الزام لگایا کہ جو بہت پاکستانی تو حیثیت سے اس کو دیکھا جائے تو بہت سخت ہے کہ آپ نے کہا کہ DGI اس نے باقاعدہ واٹس ایپ کے ذریعے سے لوگوں کو میسیجز کیے ہیں کہ مولانا کے خلاف یہ بیانات چلائے جائیں. تو یہ ایک جذباتی بیان تھا یا یہ حقیقت ہے، کیونکہ ایسے ادارے کے خلاف اور ایسے شخص کے خلاف اتنا بڑا بیان دینا؟ بہت شکریہ آپ کا سلیمانی صاحب. دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے بڑے مستند، بڑے ہمارے ویل ریپیوٹیڈ ادارے ہیں، ان کے سربراہان ہیں، اور ہم ہمیشہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے اقدامات کریں گے کہ جس سے وہ اپنے غیر جانبدار ہونے کا جو ہے وہ ایک تصور پیش کریں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، پاکستان کی سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارا سن 73 کا آئین ہے، اس نے ہمارا دائرہ اختیار متعین کر دیا ہے. پھر یہ جو ادارہ ہے، اس ادارے کا کام ہماری پاکستان کی افواج کو ریپرزینٹ کرنا ہے، ان کے کی ترجمانی کرنا ہے. تو یہ جب تصور آپ کا مجروح ہو تو اس کا افسوس ہوتا ہے. مطلب کبھی بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسے نام لیں کہ جس نام سے کسی ریاستی ادارے کو ایسا ڈیمیج ہو، نقصان ہو کہ جو نہ ہم چاہتے ہوں نہ وہ چاہتے ہوں. تو یہ افسوس ہوتا بھی ہے، اور اس کا اظہار پھر بعض اوقات جو ہے سیاسی کارکن وہ پھر ہمیں کر بھی لیتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی شخص اس طرح کی بات ایسے نہیں کر لیتا. ان کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں، ہم سے کوئی 1000 گنا بڑے زیادہ ذرائع ہوں گے اپنی معلومات تک رسائی کے لیے، لیکن کہیں ہم سیاسی کارکن ہیں، کہیں ہماری رسائی بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں بھی کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں. تو ایسے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ بالکل جب ہم دیوار سے لگ جاتے ہیں ہمیں یہ چیزیں بہت پہلے سے معلوم ہیں کہ اس طرح کی مداخلتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی مداخلتیں ہوتی رہتی ہیں، کرتے رہتے ہیں یہ لوگ. لیکن ہم کبھی اس حد تک جائیں کہ جی باقاعدہ ایک پوسٹر چھاپ دیا جائے اور اس پوسٹر پر جو ہے وہ مفتی صاحب سے آپ شروع ہو جائیں. اب مجھے بتائیں کہ مفتی صاحب وزیر اعلیٰ رہے، 9 مہینے وزیر اعلیٰ رہے، پھر آپ لکھیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ سن 88 میں MNA رہے، پھر سن 93 میں MNA رہے، پھر 2002 میں MNA رہے، پھر 8 میں MNA رہے، پھر فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین رہے، پھر کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، پھر 2013 میں جو ہے وہ MNA رہے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، پھر ابھی 2024 میں MNA ہے. پھر اسی طرح یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب قوم آپ کو منتخب کرتی ہے تو آپ انتخاب کو بھی سادہ ایک MNA، ایک سینیٹر، ایک MPA کے بارے میں، تمام بھائیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا، اور اوپر عنوان دیا ہوا تھا کہ جی اس خاندان نے فلاں سن سے جو ہے وہ قوم کا خون چوسا ہے. اب مجھے بتائیں، اگر مجھے یہ میسج کیا ہوا تھا، یہ باقاعدہ پوسٹر آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ جو باقاعدہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا رہا. تو اس طرح کے پوسٹرز، اور پھر آپ سلیمانی صاحب مجھے بتائیں، کچھ تو ہماری کچھ معلومات تک رسائی ہوگی کہ ہمیں چیزیں پتہ معلومات ہو جاتی ہیں. کچھ آپ بتائیں کہ ہمارے 5th جنریشن وار کے جو سرخیل ہیں، جو سپہ سالاران ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کس کو نہیں معلوم؟ بالکل. یہ فلاں نام سے ہے تو یہ فلاں نام سے ہے تو یہ فلاں. اب سوشل میڈیا استعمال کرنے والا ایک بندے کو معلوم ہے، بلکہ میں تو چھوڑ دیں کہ ٹرینڈ کھول کے دیکھا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آپ کو وہ اکاؤنٹس بھی معلوم ہوں کہ یہ اکاؤنٹس ان کے ہیں. اور 5th جنریشن وار کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان کے ہیں، اور پھر سب میں ایک طرح کا مواد جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہو. پھر جو کام
عمران خان صاحب کی حکومت میں پی ٹی آئی کی کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہاں سے ایک چیز چلا کرتی تھی 5th جنریشن وار سے, پھر پی ٹی آئی کے لوگ اسی کو پھیلانا شروع کر دیتے تھے, اور ماموں کا بیٹا کامران اور خالہ کا بیٹا نوید اور فلاں پتہ نہیں کیا کیا کی چیزیں, یہ سب کا کانٹینٹ ایک سیم کانٹینٹ کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں کہ جی میرا چچا فلانی جگہ پہ گیا, پھر اگلا کہ میرا چچا فلانی جگہ پر گیا, پھر میرا چچا نے یہ دیکھا. اب کانٹینٹ سیم ہے, اکاؤنٹس وہی ہیں کہ جن اکاؤنٹ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اکاؤنٹس ان کے ہیں. پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو عمران خان کی حکومت میں اس طرح کے سیم کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں, اب وہی مسلم لیگ کے ہمیں اکاؤنٹ معلوم ہے کہ یہ اکاؤنٹ وہاں سے جو چیز اٹھاتے ہیں تو اسی چیز کو جو ہے وہ نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا تجزیہ اور وہ ہماری معلومات, تو دونوں چیزیں ہم جو ہے جب آپ تجزیہ بھی کریں اور پھر آپ کی معلومات جو ہے اس پر مہر تصدیق بھی سب کریں تو پھر اس کے بعد کہنا پڑتا ہے. مجھے امید ہے کہ آئندہ وہ بھی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بھی نہ کہنے کی نوبت نہیں آئی. اچھا, یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, کیا یہ اسی تناظر میں تھا کہ مولانا صاحب کا جو اسمبلی میں بیان, یہ دوسری بار ہے کہ مولانا صاحب جب اسمبلی میں بیان کرتے ہیں کسی ادارے کے خاص شخص کا نام جب لینا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سوشل میڈیا پر کچھ الفاظ جو سوشل میڈیا نے بین کیے ہوتے ہیں, وہ الفاظ جیسے بولے تو اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. تو قومی اسمبلی میں اب یہ سلسلہ اب تو مسئلہ نہیں ہے جی, اب تو پارلیمنٹ کے فلور پر, پارلیمنٹ کے پہلے بھی عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ بات تھی کہ وہاں پر ایک جو ہے ذمہ دار ان اداروں کے بیٹھے ہوتے تھے, کس کی تقریر نشر کرنی ہے, کس کی تقریر بین کرنی ہے, کس کو کس ساتھ کیا کرنا ہے. اب سیم وہی صورتحال مسلم لیگ کی حکومت میں ہے. جیسے ہی مولانا صاحب نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم کہتے ہیں, وہاں سے وہ بٹن جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں, وہ بٹن بند ہو جاتا ہے اور پھر اسکرینیں تاریک ہو جاتی ہیں. تمام چینلز پہ پابندی ہے کہ جی کوئی بلیک آؤٹ کرنا ہے آپ نے. آپ پی ٹی وی جو ہے چھوٹے سے چھوٹے ایک حلقے کے ایم این اے کی تقریر کو جو ہے وہ نشر کر رہا ہوتا ہے, لیکن دا مومنٹ مولانا صاحب جو ہے وہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم کہتے ہیں, وہ فوراً جو ہے وہ. پھر اب میں حیران ہوں, اور مجھے جو سب سے زیادہ افسوس ہے وہ ایک بات پہ ہے کہ پی ٹی وی وہ حکومت کا ادارہ ہے, ریاست کا ادارہ ہے, لیکن بہرحال حکومت کے کنٹرول میں ہے. اب اس وقت حکومت کا سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر حکومت جو ہے ان سے خوفزدہ ہو کر ان کے بیانات کو روکے, ان کی آواز کو بند کرے, پھر سوشل اس پر جو ہے الیکٹرانک میڈیا پہ پابندیاں لگائے, ان کو بلیک آؤٹ کرنے کی بات کرے, سمجھ میں آتی ہے بات کہ چلو ٹھیک ہے حکومت کے مخالف آواز کو نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ دبا رہے ہیں. مجھے سب سے زیادہ شکوہ اسپیکر صاحب سے ہے کہ اسپیکر تو ہاؤس کا کسٹوڈین ہوا کرتا ہے. اسپیکر تو جس طرح حکومت کا ہوتا ہے اسی طرح اپوزیشن کا ہوتا ہے. جس طرح اس نے حکومتی مفادات کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اسی طرح اس نے اپوزیشن کے اراکین کے مفادات کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اس کے تحفظ کو یقینی بنانا ہوتا ہے. تو یہ کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ دونوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو تو چلو مارجن دے دیں آپ کہ جی اپنے اپوزیشن کو پاکستان کی اس سیاسی ماحول میں, اس طرح کا جو ہمارا ایک آلودہ ماحول ہو گیا ہے اور ایک پولرائزڈ ماحول ہو گیا ہے, اس پولرائزڈ ماحول میں چلیں حکومت کو یہ مارجن دے دیں کہ عمران خان صاحب نے جو کام شروع کیا تھا اسی سے 10 قدم آگے وہ مسلم لیگ کی وہی کام کر رہے ہیں. لیکن اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس کیسے ہوا؟ میں عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی اسپیکر کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس کے صحیح منصب پر نہیں دیکھ رہا تھا, اور اب مسلم لیگ کی حکومت میں بھی اسپیکر صاحب کو, جو موجود اسپیکر صاحب ہیں ان کو کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس پر جو ہے وہ منصب پہ نہیں دیکھ رہا. وہ اپنے پارٹی کی نمائندگی تو کر رہے ہیں, ہاؤس کے کسٹوڈین کا کردار ادا نہیں کر رہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کا بیان بند کر کے انہوں نے نقصان زیادہ کیا یا فائدہ زیادہ اٹھایا؟ نقصان زیادہ کیا. نقصان کیا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے بھی شاید بیانات دیکھو کہ جن لوگوں نے دیکھنا ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی آوازیں دبانے کے زمانے لگ گئے, یہ گزر گئے. اب اس طرح سے آوازیں جو ہے وہ نہیں دبائی جا سکتی کہ آپ کسی کے آپ پارلیمنٹ کی اسکرینوں کو آف کر دیں, آپ جو ہے وہ چینلز پہ بلیک آؤٹ کر دیں, آپ پی ٹی وی کو بند کر دیں. اس سے آوازیں نہیں دبا کرتی. یہ آوازیں جو ہے یہ آئیں گی آپ کے گلے تک, آپ کے ناک تک, آپ کی آنکھوں تک پہنچیں گی. اچھا, یہ مولانا صاحب کے حوالے سے دو طرح کے جو ہم سوشل میڈیا یا اس طرح دیکھتے ہیں نا, لوگوں کے دو طرح کے ذہن بنے. ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار مولانا صاحب اسٹیبلشمنٹ جو کہتا ہے نا, مولانا صاحب اس طرف چلے جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں, مولانا صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں اور کام ان کا نکال دیتے ہیں.
ایک ذہن یہ پایا جائے. دوسرا ذہن یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں یار کہ مولانا صاحب ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو کہتی ہے وہ نہیں جو کرتے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر تھوڑا سا لچک دکھائے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرے, سب کرتے تو مولانا تھوڑا سا ڈیل کرے تو مولانا جو ہے وہ حکومت میں رہ کر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اسٹیبلشمنٹ کوئی ہندوستان کی تھوڑی ہے, جی کوئی امریکہ کی تھوڑی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان کی افواج ہیں, پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں. اب ہم کیوں اپنے ادارے کو اپنے ہر دنیا میں کے ملک میں جو ہے جمہوری ممالک میں منظم اسٹیٹس میں اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتی ہے, اس کا اپنا کردار ہوا کرتا ہے. ہمارے پاکستان میں ہم کم اسٹیبلشمنٹ کے کردار سے جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا انکار کریں کہ اس کا کردار نہ ہو, لیکن اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں. مولانا صاحب کے بارے میں یہ تصور کرنا, جمعیت علماء اسلام کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں, یہ اب بہت فرسودہ بات ہو گئی ہے, یہ بہت گھسی پیٹی حد تک فرسودہ ہو گئی ہے. ابھی پچھلے عمران خان صاحب کی حکومت پہ آپ نے دیکھ لیا, پھر ابھی موجودہ حکومت پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ تھی, اب بھی اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ ہے اور بالکل قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں. تو پھر اس طرح کی حکومت کی جس میں اسٹیبلشمنٹ کی بیک اس کو حاصل ہو, اس وقت باجوہ صاحب کی رجیم تھی تو عمران خان صاحب کو بیک کر رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ 1.5-2 سال کے بعد عمران خان صاحب کی حرکات کی وجہ سے جو ہے ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے کمپنی نہیں چلنے والی, یہ کمپنی نہیں چلنے والی. اور آج لیکن ابھی تک اس سے بہتر میرے خیال میں ان کی خدمات سر انجام دینے والی حکومت کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں مل سکتی. تو میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تو ان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرنا اور پچھلی اس میں بھی مخالفت کرنا, دونوں میں اپنے مخالف, جو اب سب سے بڑے مخالف کی حکومت میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی بات کو رد کرنا اور اپنے اتحادی کی حکومت میں بھی اس کی بات رد کرنا, یہ اٹ سیلف از خود یہ علامت ہے, دلیل ہے اس بات کی کہ جمعیت علماء اسلام اسٹیبلشمنٹ کے حساب کے مطابق نہیں چلتی, اپنے حساب سے فیصلے کرتی ہے. جہاں تک آپ نے ایک بات کی, ہم بالکل اس کا انکار نہیں کرتے. جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول آئین کے دائرے کے اندر رہا ہے اور اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آیا ہے تو پھر اس کو جمعیت علماء اسلام نے سپورٹ کیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہے جو ہمارے آرمی چیف کا کردار رہا ہے ہم نے اس کو سراہا ہے. انڈیا کے خلاف جنگ میں ہم نے اس کے کردار کو سراہا ہے. یہ آئینی دائرے ہیں ان کے, اور اس دائرے کے اندر جو ہے وہ اس کے مسئول ہیں کہ وہ ہمارے ملک کا دفاع کریں گے. انڈیا جیسی اتنی بڑی طاقت کو 4 گھنٹے کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا, تو میرے خیال میں یہ ان کی جو ہے ایک مسلمہ جو ایک صلاحیت ہے اس کا عکاسی کرتا ہے کہ جی وہ ان کو میں یہ صلاحیت موجود ہے. لیکن دا مومنٹ جیسے ہی وہ سٹیپ ان کریں گے ایسے معاملات میں کہ جو سیاست اور سیاستدانوں کے ساتھ متعلق ہوں گے, جمعیت علماء اسلام ایسے کسی کردار کو قبول نہیں کرتی. جمعیت علماء اسلام جب بھی حکومت کو قبول کرے گی من جانب عوام کرے گی, من جانب اسٹیبلشمنٹ نہیں کرے گی. اچھا یہ جو آخری بات آپ نے کہی کہ جمعیت علماء اسلام یہ چیز جو ہے وہ عوام کی جانب سے, تو پھر اس میں تو فارم 47 والی بات آ جاتی ہے. جیسے وہ خوشحال کاکڑ جیسے جو لوگ جب اسمبلی میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ خوشحال کاکڑ, یہ میں نے مثال دے دیا نا کہ خوشحال کاکڑوں سے بھری ہوئی ہے ہماری فارم 47 کی اسمبلی. جی میں حیران ہوں کہ لوگ خوشحال کاکڑ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کا مخالف سمجھتے ہیں. میں اس پہ انا للہ پڑھ سکتا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیے آپ اندازہ لگائیں. جی اصل میں ان کے والد کے کردار کو دیکھتے ہوئے ایسا اگر وہ سوچ لیتے ہیں, جو شخص, میں شاید سخت بات کروں, جو شخص اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر اپنی پارٹی کو توڑنے کا سبب بنے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہوگا. اس کو بھی آپ اسٹیبلشمنٹ کا مخالف سمجھیں گے. یعنی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا جو ہے وہ مطمع نظر وہ سیاسی جماعتوں کو توڑنا ہے, اور اپنی پارٹی کو توڑنے کے لیے جو استعمال ہو اس کو بھی میں اسٹیبلشمنٹ کا مخالف سمجھوں. مطلب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے موقع پر کہ جب پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل قرار دیا گیا, جی پنجاب میں نااہل قرار دیا گیا, جی سینٹ میں نااہل قرار دیا گیا, جو نااہل نہ ہوئے تو ان کا راستہ روک لیا, نااہل قرار دے دیا گیا. پھر ان کی نااہلی کے بعد
فوری الیکشن کا اعلان کیا گیا. جی. پھر اس الیکشنز میں تمام سیاسی ان کے مخالفین کو گھروں پہ باندھ کر ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیا گیا. پھر اس میں مسلم لیگ کے امیدواران کو بالکل گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ کہیں بلا مقابلہ کہیں ایسے خواہ مخواہ کے جو ہے وہ جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم جیتے ہیں, آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ان کو اسمبلی میں لا کر جو ہے بٹھا دیا گیا. اس طرح کے ماحول میں کہ وہ جو ہے اپنے مخالفین سے اسٹیبلشمنٹ سیٹیں چھین رہی ہو جی, اور اپنے حامیوں کو یا اپنے جن کے سپورٹ میں جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے ان کو سیٹیں حوالے کر رہے ہوں. ایسے ماحول میں جب جمعیت علماء اسلام کی میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بات بتاؤں, ایک ہماری خاتون ممبر ہے جس کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کے قائد سے لے کر کارکن تک ایک ایک فرد چیخ چیخ کر کاغذات کی بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ جی یہ خاتون ہماری نہیں ہے, یہ ہماری جماعت کی نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر جو ہے ہمارا جو سارے مخلوق کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں یہ آپ کی ہے. اب کل کو یہ بھی ابھی بھی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں بیٹھی ہوئی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ اس پارٹی کے ایک ایک کارکن سے لے کر جماعت کے قائد نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جی یہ ہماری نہ اس کا نام ہم نے دیا تھا, نہ یہ وہ نام ہے جو ہم نے دیا ہوا ہے, نہ یہ ہماری ممبر ہے, نہ یہ ہماری کارکن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ ہم سے سیٹ چھین کے اس کو دے دی گئی. ایسے ماحول میں جب جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں چھینی جا رہی ہوں تو ایسے ماحول میں آپ مجھے بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے منتخب MNA مولانا سمیع الدین کی سیٹ کو چھیننا یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی نا. تو اگر جمعیت علماء اسلام سے سیٹ چھیننا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی ہے تو آپ نے سیٹ چھین لی, دی کس کو؟ خوشحال کاکڑ کو. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ جمعیت سے سیٹ چھین رہی ہے اور اس کا بینیفیشری خوشحال کاکڑ بن رہا ہے تو پھر میں اس کے بعد بھی کہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مخالف ہے. ناللہ پڑھ لیں اس بات. جی اچھا حضرت, ایک بہت اہم بات جو کارکنانی جمعیت کے حوالے سے, کارکنانی جمعیت یا جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں یا پارٹیاں ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کو اپنے لیے امن کی ایک چھتری سمجھتے ہیں. بسا اوقات ہے بھی ایسا جیسے گھر کے افراد کی طرح کہیں آگے پیچھے نکل جاتے ہیں, لیکن جب مشکلات آتی تو جمعیت علماء اسلام ہی کی طرف ان کی نظریں ہوتی ہیں. شیخ ادریس صاحب رحمہ اللہ وہ شہید کر دیے گئے اور ابھی بھی کارکن جو ہے وہ ایک میں یوں سمجھوں کہ ایک مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں, شاید کوئی اظہار کر رہے ہیں کوئی خاموشی میں انفرادی محفل میں. وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب جیسی ہستی اگر شہید کر دی گئی ہے اور ان کا جو ہے وہ قاتل گرفتار نہیں ہو رہا ہے تو جمعیت علماء اسلام اس میں جمعیت علماء اسلام اس میں کہہ رہے کہ یار سستی دکھا رہے ہیں, یا شیخ ادریس صاحب جیسے شخصیات, اور اگر ہم ماضی میں چلے جائیں ایسے بہت سے ہستیاں جو ہے وہ شہید کر دی گئی لیکن آج تک کسی کا قاتل گرفتار نہیں ہوا. لیکن مین چیز یہ ہے کہ جہاں وہ شہید کر دی جاتے ہیں وہاں CCTV کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, قاتل نظر بھی آ جاتا ہے اور قاتل نکل بھی جاتے ہیں آج تک. اور اگلے کچھ گھنٹے یا دن بعد یہ بھی اطلاع جاتی ہے کہ قاتل جو ہے پہچانے گئے, پکڑے گئے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ قاتلوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. تو اس سے کیا تاثر جاتا ہے کہ یار یہ جن لوگوں نے مارا ہے وہ کون لوگ تھے, کیا تھا کیا نہیں تھا, بہت سے سوالات جو میں کہہ نہیں سکتا وہ جنم لیتے ہیں. دیکھیں آپ ایک سادہ سی بات سمجھ لیجیے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اس خطے میں جنگ چاہتی ہے. جی, جو خطہ ہمارا ہے اس خطے میں جنگ چاہتی ہے, یہ جنگ ان کو سوٹ کر رہی ہے اور یہ جنگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مذہبی لوگ مکمل طور پر اس جنگ کا حصہ نہ بن جائیں. جی بالکل. اب ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح جمعیت علماء اسلام جو اس خطے میں مذہبی لوگوں کی نمائندہ جماعت ہے وہ بالکل پرامن سیاسی جدوجہد کر رہی ہے, کس طریقے سے ہم ان کو دھکیل کر ان کے ہاتھ میں بندوق پکڑوا کے ان کو جو ہے اس شدت پسندی کی طرف لے جائیں. تو اس کے لیے ہر ممکن حربہ وہ استعمال کر رہے ہیں اور اس حربے کو ناکام ہماری قیادت نے کیا ہے کہ ان کو اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کی سمجھ ہے, وہ جانتے ہیں, ان کو ادراک ہے اس بات کا, اور وہ اپنے کارکن کا بھی تحفظ کر رہے ہیں اور بین الاقوامی ایجنڈے کو بھی ناکام بنا رہے ہیں. اس طرح کی جو حرکات ہو رہی ہیں جس سے آپ نے اشارہ کیا, شیخ ادریس صاحب کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے.
اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی شہداء آپ نے مطلب ایک ایک کا نام لینا شروع کریں تو وہ ہوگا، بہت بڑی لسٹ ہے. یہ سب اس کوشش کے لیے ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جمعیت کو ہم پش کر کے دیوار کے ساتھ لگائیں اور ہم ان کو شدت پسندی کی طرف مائل کریں اور پھر اپنے ٹارگٹس کو اچیو کریں. جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے اور انشاءاللہ وہ اس ایجنڈے کو ناکام بنائیں گے، کیونکہ اس بین الاقوامی ایجنڈے کے پھر جو خدا نخواستہ اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے جو نقصانات ہوں گے، اس نقصانات میں پھر آپ کو یہ جتنے شہداء کی لسٹ ہے یہ بھول جائے گی، پھر خدا نخواستہ حالات کہاں تک چلے. اچھا، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اگر ایسا کر رہی ہے تو پھر اپنی اسٹیبلشمنٹ کو تو پھر جمعیت علماء اسلام کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا اور ان چیزوں کو مداوا کرنا چاہیے تھا. ہماری اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اس طرح مجبور ہے جس طرح ہمارے سیاستدان ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مجبور. اچھا، مختصر جواب یہ. اچھا حضرت، آپ نے ایک نجی محفل میں ایک واقعہ سنایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ جو ہے وہ سامنے لے آئیں کہ عموماً ایک یہ سمجھا جاتا ہے نجی محافل کی نہیں، ایسا واقعہ نہیں ہے، ایسا واقعہ نہیں ہے کہ بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یار مولانا صاحب کے بھائی جو ہے بیرونی ملک میں، یہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے یہ بات چلی تھی کہ مولانا کے بھائی جو ہے بیرونی ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خود اس کے کارکن یہ ہیں. پھر مولانا صاحب کی بیٹیوں کے بارے میں بھی یہ سوال ہے. تو آپ نے ایک واقعہ سنا ہے کہ بھائی اسجد کو لے کر میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، تو وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ آپ جو ہے وہ یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. یہ ایک پروپیگنڈا اس طرح کر دیا جاتا ہے، اس طرح کی چیز ایک پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ کر لی جاتی ہے کہ یہ مولانا صاحب ہیں اور مولانا صاحب کا خاندان یہ تو باہر پڑھ رہے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں، یہ تو اس طرح کر رہے ہیں. یہ بہت پہلے کی بات ہے. اسجد جو ہے اسی سال اس میں حافظ بنا تھا. تو جس دن اس کے حفظ قرآن کی تقریب تھی تو اس دن ہم تقریب سے فارغ ہوئے تو اس کا گلا خراب ہو گیا. تو میں یہ علی میڈیکل سینٹر جو ہے فیٹ والا، اس میں لے گیا ان کو، اور وہاں پہ اب ہمارے جاننے والے ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، لیکن میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، کوئی بھی اسپیشلسٹ بیٹھا ہوگا تو بس 5-10 منٹ ہو گئے تو کس ڈاکٹر کو کیا کہنا ہے، بس جلدی سے ہم کر لیں گے، جب اس کو دکھا دیں گے مسئلہ ختم ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے. میں نے نمبر لیا اور گیا تو انہوں نے کہا جی ایک بندہ اندر ہے، اس کے بعد آپ کا نمبر ہے. تو 5-10 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چلے گئے اندر. تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اسد کو میں نے کہا جی یہ ان کا گلا خراب ہے، تو آج اس کے حفظ قرآن کی تقریب تھی اور یہ بس آج اس کا گلا بھی خراب ہو گیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے اسٹریپ لگا کے اس کو چیک کر رہا ہے، اس کے چیسٹ کو چیک کر رہا ہے اور اس کو بڑے اس کے ساتھ کہا کہ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب ان کو نہ مجھے جانتے ہیں نہ اس کو جانتے تھے. خود سے ایک بات ہوئی تھی کہ اس کو اسد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ مولانا فضل الرحمان کو بھی سمجھاتے نا کہ وہ بھی اپنے بیٹوں کو حافظ بناتے. یہ ان کے بیٹے تو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ آپ ان کو یہ نہیں بتاتے، آپ یہاں جو ہے یہ حفظ کر رہے ہیں. اب میں نے کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اب ایک قدم اور آگے جائے گا. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ادھر رک جائیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیٹا ہے اور میں بھائی ہوں، اور مولانا صاحب کا یہ تیسرا اور آخری بیٹا ہے. اس سے پہلے جو دوسرا بیٹا ہے وہ ملتان میں قاسم العلوم میں آخری سال کا طالب علم ہے، اور اس بڑا بیٹا جو ہے وہ قاسم العلوم میں مدرس ہے. اس وقت ابھی اسد سیاست میں نہیں آیا تو وہ درس کر رہے ہیں وہاں پہ. اور ان 3 کے علاوہ مولانا صاحب کا اور کوئی بیٹا نہیں، اور نہ ہم بھائیوں میں سے نہ ان کے بیٹوں میں سے کوئی جو ہے وہ تعلیم کے لیے کہیں باہر نہیں گیا، نہ آج تک ہم نے اس پہ سوچا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے اسٹیٹ ادھر لگایا ہوا ہے اور بالکل جیسے سن ہو گیا اور مجھے یوں دیکھ رہا ہے. پھر 1-2 منٹ کے بعد کہا کہ جی میں بڑا معذرت خواہ ہوں. تو میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ معذرت نہ کریں، آپ بڑے ہیں، لیکن مجھے ایک وہ ہے ایک افسوس ہے مجھے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جب یہاں سے آپ اپنے کلینک سے اٹھ کے جب جاتے ہیں گھر میں، آپ 8-9 بجے سے جب آپ الیکٹرانک میڈیا کے سامنے بیٹھتے ہیں وہاں پہ جو چینلز پہ، اس وقت الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا، تو میں نے کہا جب آپ بیٹھتے ہیں وہاں سے جو چیز سنتے ہیں تو یہ جاننے کی اور اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ کتنی مصدقہ ہے، کتنی نہیں ہے، اوتھینٹیکیشن کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے. بس آپ نے سن لیا اور اگلے دن آپ شروع اپنے کلینکس میں اپنے کاروبار میں آپ ہر ایک کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا کہ جی فلاں نے کہا مولانا صاحب تو یہ ہے، تو مولانا صاحب تو یہ ہے، تو فلاں ہے تو یہ ہے. تو
تو یہ میں نے کہا پڑھے لکھے لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا یہ افسوسناک بات ہے کہ وہ ہر بات کو بغیر تصدیق کے آگے کیوں پہنچا رہے ہوتے ہیں. پر وہ بیچارہ ڈاکٹر بڑا شرمندہ سے تھے, ہمیں باقاعدہ بار دروازے تک چھوڑنے آئے, لیکن یہ بڑا عجیب سا ایک واقعہ ہے, ماحول بنا دیا. جی اچھا زد, حال ہی میں جیو نیوز پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو ہے وہ چلائے گئے, اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کیا رائے رکھتی ہے؟ دیکھیں اس پر یہ ایک افسوسناک بات ہے. ہمیں ہمارے ٹی وی چینلز پہ آج کل جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں, سب سے بڑی چینل, سب بہت بڑا چینل ہے ہمارے, صرف یہ نہیں ہمارے دوسرے چینلز پہ جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. جی جی جی. اور ابھی آپ نے دیکھیں ریحان طارق کا پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا جس میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے گستاخی ہوئی. یہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے جی, اور پاکستان میں فرقہ واریت کو فروغ دیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس فرقہ واریت کو ہم نے بالکل زمین پہ پہنچا دیا تھا, اب شاید پھر ہماری حکومتوں کو کوئی سوٹ کرنے کی طرف یہ بات جاری ہوگی کہ مذہبی جذبات کو ابھاریں, فرقہ واریت کو جو ہے نا وہ دوبارہ پھیلائیں. تو اس کے لیے ایک باقاعدہ منظم منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ پیمرا نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے, 15 دن تک جو ہے ان کو بین کر دیا ہے, تو ہم اس کو خوشائند بھی سمجھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں ایک منظم فرقہ واریت کو فروغ دینے کی جو جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, اور جس طرح کے مذہبی جذبات کو ابھارنے کی اور چھیڑنے کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں, یہ پاکستان کی اس طرح کے آج کل کے حالات میں جو کچھ پاکستان کے حالات ہیں, اس میں ایک نئی آگ ہے کہ اس آگ کی طرف اگر یہ جائیں گے خدا نخواستہ تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا, پاکستان کی ریاست کو ہوگا. اچھا حضرت, آپ مولانا صاحب چونکہ وہاں گھر میں ہوتے رہتے ہیں, ان دنوں مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کشمیر کے بڑے وفود آ کے مل رہے ہیں. مولانا صاحب خود بھی ثالثی کے لیے تیار ہے اور کشمیر والوں نے بھی وہ کر دیا ہے, لیکن حکومت کی طرف سے کوئی مثبت جواب ابھی تک میرے خیال سے نہیں آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ حکومت والے خائف ہے اس بات سے کہ یہاں پر مولانا جو ہے وہ کریڈٹ لے جائیں گے, یا کیا ایسا مسئلہ ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں کریڈٹ سے بالاتر ہوا کرتی ہیں. جی بالکل, ہمارا ملک ہے, ہماری ریاست ہے. کشمیر کے بارے میں 78 سال سے ہمارا ایک جو ہے پوری بین الاقوامی دنیا میں ایک پوری ہم نے ایک قضیہ کو اٹھایا ہوا ہے. ہندوستان جو ہے وہ دفاع میں ہے, اور ہم باقاعدہ پوری دنیا میں ان کو ہم اوفینسو ہیں, وہ ڈیفینسو پر ہے. اور اس طرح ایک دم کسی ایک ایسی صورتحال کی وجہ سے آپ ڈیفینسو پہ چلے جائیں, وہ اوفینسو پہ آ جائے, 78 سال کی پوری جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو جائے, تو لمحہ فکریہ ہے. جس کشمیر کے لیے ہم نے پوری دنیا میں جنگ لڑی ہے اور جنگ لڑ رہے ہیں, اس کشمیر کا اگر اپنا باسی کسی وجہ سے جو ہے اس کا اطمینان حاصل نہیں ہو رہا, تو اور وہ مولانا صاحب کو ثالثی کی بات کر رہا ہے, تو اس کو خوشائند سمجھنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہ خوشائند بات ہے, اور مولانا صاحب اس میں ثالثی کا کردار اگر ادا کرنا چاہتے ہیں ان کی ریکویسٹ پر, عوامی ایکشن کمیٹی کی ریکویسٹ پر مولانا صاحب نے اس کو قبول کیا, تو پاکستان کی حکومت کو بھی اس کو قبول کر لینا چاہیے. ہاں ایک بات ہے کہ ہمیں ایسی کسی بھی عنصر کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی کہ وہ کشمیر کے اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی بات کریں گے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی. لیکن ہمیں اس کو بڑی مصلحت کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے اس قضیے کو نمٹانا ہوگا. ہم انتظار میں ہیں کہ انشاءاللہ حکومت کی طرف سے کوئی مثبت جواب آئے. ان کی طرف سے جو چارٹر ہے ان کے ساتھ کس حد تک میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا آپ کہیں کہ جی اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو قبول نہ کیا جا سکے. اچھا, مولانا صاحب نے اسمبلی میں عمران خان کے رہائی کی بھی بات کی ہے, تو یہ قربت کیا ہم اتحاد کی طرف وہ ہے, یا مولانا صاحب کے اپنی جو سیاسی سٹائل ہے وہ یہی؟ مولانا صاحب کی سیاست کے انداز کو, ان کی مصلحتوں کو, ان کے سٹائل کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا. اسی وجہ سے ان کے بارے میں ہمیشہ بڑی مس پرسیپشن جو ہے وہ جنریٹ ہوتی رہی ہیں, کریٹ ہوتی رہی ہیں, اور وہ لوگ جو ہے وہ ان کو عجیب اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. مولانا صاحب سیاست میں بھی ایک ایسے ماحول کے قائل ہیں کہ جس میں آپ کے دشمن کو بھی اتنا موقع ملے, آپ کے مقابل کو, مخالف کو بھی اتنا موقع ملے جتنا آپ کو ملے. جی, عمران خان صاحب کے بارے میں پہلے دن سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ عمران خان پر تنقید نہیں کرتے اس طرح جس طرح پہلے کرتے تھے, تو وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجھے میرا مزاج کو یہ بات قبول نہیں ہے
کہ میرا جو ہے مخالف کے ہاتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے وہ جیل میں ہو اور میں اس کے خلاف باتیں کرتا رہوں. تو یہ مولانا صاحب کا مزاج ہے. وہ مخالفت کریں گے تو بھی ایسی حالت میں کریں گے کہ اس کو بھی اتنا چانس ہو جتنا آپ کو ہو. وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو سیاست کے میدان میں کریں گے. تو عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر انہوں نے بات کی تو اصولی طور پر کی کہ جی وہ مولانا صاحب اور جمعیت علماء اسلام اصولی طور پر اس بات کی جو ہے وہ علم بردار ہے کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی پاکستان کے ریاست پاکستان کے کسی قانون کا مجرم ہے تو اس میں سب برابر ہے. امیر و غریب، سیاستدان، لیڈر سب برابر ہیں، اس کا اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اگر سیاسی انداز میں سیاسی مقدمات کے نتیجے میں کسی کو آپ قید کریں گے، مولانا صاحب اس کو یا جمعیت علماء اسلام اس کی کبھی قائل نہیں، اس کے علم بردار. نواز شریف کی گرفتاری کے بھی خلاف بالکل جس طرح نواز شریف صاحب کی یا ان کے خاندان کی گرفتاریوں کی مخالفت کی تھی، جس طرح زرداری صاحب کے خاندان ان کی گرفتاریوں کی مخالفت کی تھی، اس طرح عمران خان صاحب کی بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان کا سیاسی انداز ہے. اور اب پاکستان میں اس طرح کے انداز جو ہے ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو بڑا عجیب لگ رہا ہو. اچھا، آخری سوال ہے میرا کہ یہ قید کے حوالے سے آپ نے بات کی، مہرنگ بلوچ کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنائیں گے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ عوامی حقوق ہے. جی، عوامی حقوق کے حوالے سے اگر کوئی جد و جہد ہے تو ہمیں اس کو اس طرح نہیں ڈیل کرنا چاہیے جس طرح ہم نے مہرنگ کے کیس میں کیا ہے. ٹھیک. مہرنگ کا فیس سیاسی ہے. جی، مہرنگ بلوچستان کے عوام کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے. جی، آپ نے مہرنگ کے ہاتھ میں بندوق نہیں دیکھی ہوگی. جی، لیکن کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کی اس جدوجہد کے دوران کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعد میں بینے یا ان سے تعلقات نکالے گئے. آپ کے کسی بھی ایکشن کے نتیجے میں اگر کوئی ایک اقلیت ایک وہ بنا لیتی ہے، ذہن بنا لیتی ہے، غلط طور پر بنا لیتی ہے کہ شاید بندوق سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بندوق سے مسائل حل ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا مشترک ہے، ریاست ہماری مشترک ہے. اس پاکستان میں ہم سب اگر اکٹھے ہیں تو یہ پاکستان ہے. اگر کوئی غلط طور پر بھی اس چیز کی طرف چلا جاتا ہے کہ بندوق سے شاید میں اپنے حق کو حاصل کر لوں، تو اس کا فائدہ تو آپ کے مخالفین انڈیا تک بھی اٹھا رہے ہیں. تو مہرنگ کے عوامی حقوق کی جدوجہد جو ان کا فیس ہے، اس فیس پر اگر اس کا فائدہ کوئی کسی نے اٹھایا ہے، لیکن آپ کسی پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. پھر آپ نے ریاست کو ایک ریاست کے طور پر، ایک ماں کے درجے کے طور پر آپ نے اپنے شہری کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ خود بندوق ہاتھ میں لے کر ریاست کے خلاف میدان میں نہیں ہے اور سیاسی انداز میں عوامی حقوق کی بات کر رہی ہے اور اس لوگوں سے برات بھی کر رہے ہیں، جی، اور ان لوگوں سے برات کا اظہار بھی کر رہی ہے، تو پھر ان کو ڈیل کرنے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے. جی، بہت شکریہ انجینئر صاحب، جزاک اللہ.